السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ یا من اظہر الجمیل وستر علینا الکبیر یا من لا یؤاخذ بالجریرہ ولا یہتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کا بیان یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ وہ چیزیں، وہ امور خیر جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیے انہیں اولیات ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام نے ان کی اقتدا کی۔ ان اولیات میں ایک جہاد ہے۔ پہلے رب العالمین کا دستور تھا اللہ کا نبی آ کر محنت کرتا، 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، جب وہ اپنی محنت کے اختتام پر پہنچتا تو ایمان والے ایک طرف ہو جاتے اور اکثر وہ نبی ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف آ جاتے، اور باقی جو ضدی اور سرکش ہوتے تھے ہر دھرم، انہیں اللہ پاک سماوی عذاب سے ہلاک کر دیتے تھے۔ باقاعدہ ابتدا تو جہاد کی یوشع بن نون علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جہاد کیا۔ قوم عمالقہ نے اور قوموں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو قید کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کو لے کر ان پر چڑھائی کی، لشکر کی ترتیب دی۔ جہاد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک دعوت کے معنی میں اور ایک قتال کے معنی میں، لڑائی کے معنی میں۔ جاہدہم بی جہادا کبیرا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیات آ رہی ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا یا اللہ کے پیغام پہنچانے میں مشقتیں برداشت کرنا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلانا، اسے اللہ نے قرآن میں جہاد کبیر کہا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مفسرین اس کے معنی لکھتے ہیں، اے نبی پاک آپ بار بار ان کافروں سے کہیے
ہمت نہ ہاریے، اللہ کے پیغام پہنچانے میں انتھک محنت کریں۔ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، جہاد بمعنی دعوت۔ اور دوسرا جہاد بمعنی قتال، یہ بھی قرآن کریم میں آیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے مقاتلہ اور جہاد کیا۔ جو ایمان والے آپ کے ساتھ تھے ان کے لشکر کی ترتیب بنائی، خود درمیان میں رہے، جو امیر ہو درمیان میں رہے، اسے کہتے ہیں قلب کو سنبھالنا، لشکر کے درمیان کو۔ کچھ حصہ میں میمنہ کہ دائیں طرف والوں کا امیر یہ ہوگا، میسرہ بائیں طرف والوں کا امیر یہ ہوگا، آگے مقدمۃ الجیش، لشکر کے آگے یہ چلے گا، ساقہ پیچھے مدد یہ فراہم کرے گا، درمیان میں کنٹرول سارے لشکر کا کون سنبھالے گا، اسے کہتے ہیں قلب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بدر میں مورچہ بندی کی۔ آپ علیہ السلام نے میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمۃ الجیش اور ساقہ کی ترتیب قائم کی۔ اسی طرح اور جگہ بھی اللہ کے نبی نے ایک ترتیب قائم کی۔ تو یہ جہاد کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ بعد میں پریشانی ہوئی کہ ایمان والے اور غیر ایمان والوں میں تمیز کیسے کرے، دونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حکم دیا گیا کہ آئندہ اے مسلمانوں تم ختنے کا اہتمام کرو، یہ تمہارا شعار ہے، اس کا خیال کرو۔ اس مال میں سب سے پہلے جو مال ملا اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ جب کافر مسلمان سے لڑتا ہے تو جس علاقے کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ مال کافر کی ملکیت سے نکل گیا، وہ مال اللہ کی ملکیت میں آ گیا۔ مسلمانوں کا امیر اس کے 5 حصے کرتا ہے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے، ایک حصہ بیت المال میں رکھا جاتا ہے۔ ایک حصہ بیت المال میں رکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مال فے۔ کسی علاقے سے کافر ڈر کے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، بغیر لڑائی کے جو مال آیا وہ اللہ کے نبی کے قبضے میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اب اللہ کا نبی ذوی القربا، یتامیٰ، مساکین وابن سبیل، ان مصارف میں وہ خرچ کرے گا۔ مال فے، مال فے سارا نبی کے قبضے میں آتا ہے، نبی حکمت کے تحت اسے تقسیم کرتا ہے۔ اور مال غنیمت 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ بیت المال کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کبھی کوئی اعلیٰ کارکردگی دکھائے تو اسے کہتے ہیں نفل، اس لیے قرآن میں سورۃ انفال آئی ہے۔ نفل کے معنی زائد کے ہیں کہ فرض کے علاوہ۔ امیر نے کہہ دیا جو فلاں اعلیٰ کارکردگی دکھائے گا تو جس آدمی کو قتل کرے گا اس کا مال اس کو ملے گا، مجاہد کو۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود نے بدر میں ابو جہل کا سر کاٹا، اللہ کے نبی نے ابو جہل کی تلوار عبداللہ ابن مسعود کو دی۔ ابو جہل جو تھا
یہ فرعونوں میں بڑا فرعون تھا، تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود یہ عزت کے پیکر تھے. مقام نخلا میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنات سے بات کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہ آدمی چلے جنات سے بات کرنے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی اس جگہ لے کر گئے. اور نخوت کا امام، کبر کا امام ابو جہل ہے، گردن کٹ رہی ہے، کہہ رہا ہے کاش میرا قاتل جو تھا کوئی قریشی ہوتا. اور یہ کہہ رہا ہے میری تلوار سے میرا سر قلم کرو. اور یہ کہہ رہا ہے گردن نیچے کر کے کاٹو تاکہ پتہ لگے یہ سردار کی گردن ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ بغض لے کر جا رہا ہوں. تو یہ فہرینوں میں بڑا فرعون تھا. عبداللہ ابن مسعود یہ عاجزی کے پیکر تھے. اللہ نے اسی سے گردن کٹوائی. نبی پاک علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے یہ تلوار جو ابو جہل کی تھی یہ بطور نفل کے آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو دی. تو یہ مال فے کی تقسیم اور مال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کرائی. منجنیق بنانے والے جو موجودہ شکل میں شکلیں بدل گئی، جسے ہم توپ کہتے ہیں، اور ٹینک عربی میں اسے دبابہ کہتے ہیں. دبابہ اس کے موجد جو ہیں یہ سب سے پہلے نمرود ہے. سب سے پہلے تاج جس نے سر پر رکھا وہ بھی نمرود ہے. اور سب سے پہلے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی نمرود ہے، اپنے آپ کو الہ کہلایا. تو یہاں پر بھی اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق بھی استعمال کی اور دبابہ بھی استعمال کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اور خیبر میں دبابہ اور منجنیق ملی، یہود نے بنائی تھی. اللہ نے مال غنیمت میں مسلمانوں کو عطا کی یہ ٹینک جو زمانے میں جو اس کی صورت تھی، اور منجنیق. جب محمد ابن قاسم آئے اور دیبل فتح کیا تو منجنیق بغداد سے کشتیوں پر لد کر آئی. اس منجنیق کو 500 آدمی چلاتے تھے، پتھر کو 3 میل تک دور پھینکتی تھی. اس سے قلعے توڑے جاتے تھے، قلعے کی دیواریں توڑی جاتی تھی. تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا کرائی. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ 2-3 صحابہ کرام کو بھیجا منجنیق کا طریقہ سیکھو، اور دبابہ کیسے چلانا ہے اس کا طریقہ بھی سیکھو. اعدوا لهم ما استطعتم، تم جو ہے دشمن کے لیے ہتھیار کی تیاری کرو. لیکن اتنا کا ماہم عدو، یہ نہیں کہ جتنا دشمن کے پاس ہتھیار ہیں وہی تم اس کے برابر کرو. یہ کہا جتنے تمہارے بس میں ہیں وہ کر دو، جہاں اسباب جواب دے جائیں گے پھر اللہ کی مدد ظاہر ہوگی. تو یہ چیزیں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کرائی.